اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بھائیوں بہنوں بچوں السلام علیکم۔ خلیفہ سوم حضرت عثمان غنی کی صحابت کا ایک خوبصورت واقعہ جسے سن کر آپ کی روح تک تازہ و معطر ہو جائے گی۔ ایک شخص شام کا رہنے والا تھا، اس پر بڑا قرض چڑھ گیا، وہ مقروض ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس آیا، کہنے لگا آپ امیر المومنین بھی ہیں اور مالدار بھی ہیں اور مسلمانوں کے سربراہ بھی ہیں، اور اللہ نے آپ کو مال و دولت بھی عطا فرمایا ہے۔ میں مجبور ہوں، لاچار ہوں، میرے اوپر قرض ہے، تو کچھ مہربانی فرمائیں۔ وہ شخص کہتا ہے حضرت صدیق اکبر نے میرا ہاتھ پکڑا اور گھر کے اندر لے گئے۔ گھر کے اندر گیا تو وہاں کوئی چارپائی بھی نہیں تھی، کھجور کی چٹائیاں بچھی ہوئی تھیں، کھجور کی چھال کی، اور وہ بھی پھٹی ہوئی۔ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر کہنے لگے یار تجھے ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ وہ شخص کہنے لگے آج 3 دن ہو گئے میں نے اناج کا دانہ بھی نہیں کھایا، کھجور کے اوپر گزارا کر رہا ہوں۔ آج کل میرے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، تو میں نے کہا حضور پھر میں کیا کروں؟ تو آپ فرمانے لگے تم عثمان غنی کے پاس جاؤ۔ وہ شخص کہنے لگا حضور مجھے تو بہت سارے پیسے چاہیے۔ تو آپ نے فرمایا تیری سوچ وہاں ختم ہوتی ہے جہاں سے عثمان کی صحابت شروع ہوتی ہے۔ وہ شخص کہنے لگا حضور آپ کا نام لوں؟ فرمایا ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ کہنے لگا حضور میں ذکر کروں گا کہ مجھے امیر المومنین نے بھیجا ہے۔ حضرت ابو بکر نے کہا صرف جا کے اتنا بتانا کہ میں مقروض ہوں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نوکر ہوں، مسلمان ہوں، مصطفیٰ کا غلام ہوں، بس، اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ کہنے لگا وہ کوئی دلیل مانگیں گے؟ فرمایا عثمان خیرات کرتے ہوئے تفتیش نہیں کرتا، عثمان اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے تفتیشیں نہیں کیا کرتا۔ آج ہم کسی کو 10 روپے دیتے ہوئے کہتے ہیں کدھر نشہ نہ کرن لگ پویں، 10 روپے دے کر ہم 10 باتیں سناتے ہیں۔ کہنے لگے حضرت عثمان غنی کی یہ عادت نہیں ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میں چلا گیا، پوچھتا پوچھاتا دروازے پر پہنچا اور دروازے پہ دستک دی تو حضرت عثمان غنی کی اندر سے بولنے کی آواز آ رہی تھی، اپنے بچوں کو ڈانٹ رہے تھے، تم لوگ دودھ کے اندر شہد ملا کر کیوں پیتے ہو؟ خرچہ تھوڑا کم کرو، اتنا خرچہ بڑھا دیا ہے تم نے، وغیرہ وغیرہ۔ دودھ بھی میٹھا، شہد بھی میٹھا، ایک چیز کھا لو، تم کوئی بیمار ہو؟ 2 چیزیں استعمال کرتے ہو۔ وہ شخص کہتا ہے میں سوچنے لگا کہ ابو بکر تو بڑی باتیں بتا رہے تھے، اس طرح کے کئی واقعات پیارے بھائیوں حضرت عثمان غنی کے مشہور ہیں۔ وہ بہت بڑی باتیں بتا رہے تھے اور یہ آدمی دودھ کی وجہ سے گھر میں لڑائی کر رہا ہے، اور مجھے کئی ہزار درم و دینار چاہیے، یہ مجھے دے دے گا؟ خیر وہ ڈانٹ کے باہر آئے تو دروازے پہ کھڑا تھا۔ جب میں نے السلام علیکم کہا تو وہ سمجھ گئے کہ میں مسلمان ہوں۔ وعلیکم السلام کے بعد پہلا جملہ انہوں نے جو بولا وہ ان کے بڑے پن کا مظاہرہ تھا۔ کہنے لگے بچوں کو ایک بات سمجھانی تھی، اس لیے کچھ دیر ہو گئی تو دروازے پہ کھڑا رہا، مجھے معاف کر دینا۔ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں، جتنا بڑا قد ہے عثمان کا اتنا ہی بڑا اخلاق ہے۔ کہنے لگے ایک بات بچوں سے کرنے لگ گیا تھا، تجھے انتظار کرنا پڑا، ذرا درگزر کرنا۔ کہتے ہیں پھر انہوں نے مجھے دروازہ کھولا، اندر لے کر گئے، مجھے بٹھایا۔ کہتے ہیں میرے لیے جو پہلی چیز آئی وہ دودھ کے اندر شہد ڈال کر لائے۔ وہ شخص کہتا ہے میرے دل میں خیال آیا گھر میں جھگڑا کر رہے تھے، مجھے پلا رہے ہیں۔ اس کے بعد کھجوروں کا حلوہ آ گیا۔ کہتے ہیں میں نے کہا بچوں کو کہہ رہے تھے ایک میٹھی چیز استعمال کرو، میرے لیے 3 آ گئی ہیں۔ سبحان اللہ، عجیب شخص ہے۔ وہ شخص کہتا ہے مجھے کھلا پلا کر بڑی تسلی سے میرا حال حوال پوچھا، پھر کہنے لگے کیسے آئے ہو، کیسے آنا ہوا؟
میں نے کہا جی میں مسلمان ہوں، ملک شام کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں حضور، کاروبار کے حالات کی وجہ سے مقروض ہو گیا ہوں، حالات بڑے خراب ہیں، کچھ مدد کر دیں۔ میری پوری بات سن کر انہوں نے غلام کو آواز دی تو ان کا غلام آیا ایک اونٹ کے اوپر لدا ہوا سامان لے کر۔ کس کے اوپر؟ اونٹ کے اوپر۔ کہتا ہے مجھے 3000 اشرفیوں کی ضرورت تھی، میں نے بتایا نہیں تھا کہ مجھے 3000 چاہیے۔ اونٹ آیا تو حضرت عثمان غنی کہنے لگے اس اونٹ پر تیرے لیے، تیرے گھر والوں کے لیے میں نے کپڑے بھی رکھوا دیے ہیں، کھانا بھی رکھوا دیا ہے اور 6000 اشرفیاں بھی رکھوا دی ہیں۔ تو پیدل آیا تھا، اب اونٹ لے کر جا۔ کہتے ہیں میں نے کہا حضور اونٹ واپس کون کرنے آئے گا؟ کہنے لگے واپس کرنے کے لیے دیا ہی نہیں ہے، یہ تو تحفہ ہے۔ وہ شخص کہتا ہے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں نے کہا حضور آپ نے تو میری ضرورت سے کہیں بڑھ کر نواز دیا ہے، مجھے معاف کیجئے گا، میں سوچ رہا تھا دودھ اور شہد پہ گھر میں لڑائی ہو رہی ہے، مجھے کیا دیں گے؟ حضرت عثمان غنی فرمانے لگے رب نے مجھے جو پیسے دیے ہیں اس لیے نہیں دیے کہ میری اولادیں موج مستی کرتی پھریں، میرے مالک نے مجھے نوازا ہے تاکہ میں محمد عربی کی امت کی نوکری کروں۔ سبحان اللہ، یہ صحاوت کا عالم تھا۔ وہ شخص کہتا ہے میں نے نہیں بتایا کہ مجھے سیدنا صدیق اکبر نے بھیجا ہے۔ فرماتے ہیں میں نے دروازے تک گیا تو میں نے کہا شکریہ جزاک اللہ، آپ کی بڑی مہربانی۔ عثمان غنی مسکرا کر فرمانے لگے میرا شکریہ ادا نہ کر، شکریہ جا کے ابو بکر صدیق کا ادا کر جس نے تجھے یہ رستہ دکھایا ہے۔ یہ شان تھی عثمان غنی کی صحاوت کی۔ پیارے بھائیو، اگر آپ اسی طرح کی ویڈیوز، سبق آموز سٹوریز، اسلامک چھوٹی چھوٹی باتیں دیکھنا پسند کرتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔